أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس بات کی ہدایت کی کہ انہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنی اور عدل و انصاف کے اصول کو اپنانا ہے اور دنیا میں جو امانتیں اور ذمہ داری ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا اور اگر بھی آپس میں نزاع اور جھگڑے ہوتے تو اس حوالے سے انہیں اپنے جھگڑے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق حل کرنے اور آپس کے جھگڑے اگر انسان شیطانی اور طاغوتی طاقت اور قوتوں کے پاس لے جائے اور ان سے حل کروانا چاہے تو ایسا انسان در حقیقت وہ درست راستے سے ہٹا ہوا اور وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے اور شیطان کا وہ کھلونا بنا ہوا. جیسے کہ ایک واقعہ پیش آیا اس واقعے کے ضمن میں اللہ نے ان آیات مبارکہ کا رجوع فرمایا تھا. اس سے پہلی تفسیر کے اندر واقعہ اور اس کی تفصیلات بیان ہوئی. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہیں اس پر اللہ سے استغفار کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو تمہیں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنی غلطی کا اور اپنی قصور کا اعتراف کرنا چاہیے اور حضور سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کریں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمہاری توبہ قبول کرے گی تم پر رحم اور مہربانی فرمائے گی. لیکن ہم نے وجہ اس کی کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے استغفار کرتے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے الٹا تم ہیلے بہانے سے وہ اب اس دوسرے کا حق ہتھیانا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی قسم کھا کر بڑے سخت الفاظ کو بیان فرما دیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے تمام امور میں فیصل مقرر نہ کر دیں کہ آپ کی تعلیمات آیا آپ کی ذات آپ کی زندگی میں جو فیصلہ فرما دے تو اس کو بلا چرا پوری دل کی گہرائی اور تسلی اور یقین کے ساتھ قبول کر لو اور اس پر تمہیں کسی قسم کی کوئی غلطی اور حرج بھی نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دیکھو ہم نے تم سے پہلی قوموں پر اس سے زیادہ سخت احکامات بھی فرض کر دیے اور انہیں اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوا. اب تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حالات کو دیکھ کر درست فیصلہ فرماتی ہیں تمہارے واقعات کو سن کر وہ درست فیصلہ فرماتی ہیں. اگر تمہاری غلطیوں پر ہم آئین بنا دیتے قانون بنا دیتے کہ تم پر فرض ہے جب تم غلطی کرو تو تم اپنے آپ کو قتل کرو اس کی سزا دو جیسے کہ بعض پہلی قوموں پر اللہ نے یہ قانون نافذ کیا. اگر ہم تم پر قتل کرنا اپنی جانوں کا فرض کر دیتے لکھ دیتے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم ان پر لکھ دیتے یعنی اقتلوا أنفسكم کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا یہ کہ اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو. ایک تو اس کا معنی مطلب یہی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تم پر فرض کر دیتے کہ تم جہاد میں جا کر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو جہاد کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے
تیار ہو جاؤ۔ یہ جہاد کی فرضیت سے پہلے کی پھر آیت مبارکہ ہوگی۔ یا اسی طرح ہم تم پر فرض کر دیتے کہ تم دین کے غلبے کے لیے وطن سے بے وطن ہو جاؤ، یعنی ہجرت کرو، تو فرمایا کہ ما فعلوا الا قلیل منہم، اور ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو اس پر عمل کرتے، یعنی وہی جو سچے مخلص مومن ہیں وہی اس پر عمل کرتے۔ عام نام نہاد مسلمان، جو مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو منافق یا نام نہاد مسلمان تھے، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی جہاد کا موقع آتا تو وہ بہانے ہیلے بہانے بنا کر جہاد سے اراض کرتے تھے۔ اسی طرح انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا تو وہ عذر تراشتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیں اپنی جانوں کو قتل کرنا، یا اس سے مراد اگر یہ ہو کہ جہاد میں نکل کر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دینا، تو یا اسی طرح ہجرت کرنے کا میں نے حکم دیتے تو اس پر عمل نہ کریں۔ لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پر یہ عمل کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہو۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دل کے اندر دین کے جماؤ اور مضبوطی کے حوالے سے بہت ہی بہتر اور مضبوط ہو۔ اس کے نتیجے میں ان کے قوم جم جائیں، ان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے، ان کے اندر دین راسخ ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یقیناً ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو ہم درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی بھی دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی جرم کی سزا میں ہمیں خود اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر اللہ ہمیں اس کا بھی حکم دیتے تو یقیناً ہم یہ بھی کرواتے، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر اللہ حکم دیتے کہ یا تم اپنے آپ کو قتل کر دو تو یقیناً ہی اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن ام عبد یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ اگر اللہ حکم دیتے، کیونکہ اللہ نے یہاں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر یہ بات لکھ دیتے، لیکن اللہ نے مسلمان جماعت کے لیے یہ چیز لازم اور فرض نہیں کی، لیکن پہلی قوموں کے لیے تو یہ تھا کہ جرم کی سزا میں بس اوقات اپنی آزاد یا اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے مسلمان جماعت کو اس کے بدلے میں جہاد اور جنگ میں شریک ہونے کا حکم دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو قتل کرنا یا اس طرح سزا دینا اس کی اجازت نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس سارے گزشتہ دروس میں گزشتہ آیات میں اللہ نے جو بنیادی بات سمجھائی ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور یہاں اس کا نتیجہ بیان کیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو معیت اور رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنی مفادات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کی رفاقت اور معیت کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے۔ علم اور عمل کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی سب سے اونچے درجے پر ہیں، ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، جو علم کے منبع اور مقصد سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ صدیقین کہلاتے ہیں، کہ جو سچائی کے
گویا ان کی تبھی سچائی سے اتنی مناسبت ہوتی ہے، تب آج اتنی مناسبت ہوتی ہے کہ ابھی وہ سچائی کو سنتے ہی ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات سچی اور درست ہے، اور اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو وہ سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایک انسان کو سچائی سے اتنی مناسبت ہو جائے کہ وہ فوراً پہچان لے کہ یہ سچائی ہے، تو ایسے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ان کے سامنے رکھا تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہی وہ سچائی اور حقیقت ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی تہ اور حقیقت تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کی گویا کہ ان کی طبیعت سچائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اس لیے صدیق کا درجہ انبیاء کے بعد ہے۔ اسی طرح دوسرے درجے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے اپنے عمل سے اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ شہید کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا شہید کے بعد کا درجہ جو ہے وہ صالح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے شہداء کے بعد صالحین کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کی معیت انبیاء کے ساتھ ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوگی اور صالحین کے ساتھ ہوگی۔ شہداء ایک تو وہ ہے شہید جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرے، دوسرا شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو در حقیقت اپنے عمل سے نگرانی کرتا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے، کہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے، عام انسانیت کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اور فرمایا وہ صالحین، اور وہ جو صالح ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے عام معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دیتے ہیں۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ ان لوگوں کی رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہے، جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہونے کل قیامت کے دن انہیں کتنا اچھا ساتھ ملا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ ملا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے موقوف اور پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، پریشان نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات یہ کہ دنیا میں ہمیں جب پریشانی ہوتی ہے یا آپ کا خیال آتا ہے تو ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تو آپ بہت اونچے درجے میں ہوں گے، پیغمبر ہیں اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، وہاں تو پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ کی صحبت نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی اور فرمایا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو بھی اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ رفاقت کی نصیب فرمائے گا، وہ ان سے جا کر ملیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، انہی کے ساتھ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم کافی ہے ہر چیز کے اعتبار سے۔ لہذا مسلمان جماعت پر لازم یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے اپنے مفادات کو چھوڑیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی در حقیقت دنیا و آخرت میں کامیابی سے